سے کھلتا ہے۔ آیت نمبر تیزی سے آیت نمبر 153 پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعین، جی مدد حاصل، اعانت طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، جی مدد حاصل کرو، مدد مانگا کرو، کس کے ذریعے صاحب؟ صبر کے ذریعے۔ اور صبر کا ایک معنی حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صبر کا ایک معنی بھوک کا بھی آتا ہے۔ صبر تو ویسے صبر ہے، بہت بڑا لفظ ہے یہ، اس کی کافی ڈیٹیل ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل ہم یہاں پڑھیں گے، لیکن اس کا بھوک کا بھی آتا ہے۔ والصلاۃ، جی الصیام نصف الصبر او کما قال علیہ، والصوم نصف الصبر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جی روزہ رکھنا آدھا صبر ہے، اس طرح سے یعنی معنی بتا رہا ہوں میں، اس طرح سے احادیث شریفہ میں آتا ہے۔ والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، اے ایمان والو مدد حاصل کرو، مدد مانگا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، مع، ساتھ ہے، الصابرین، صابر ایک کو کہتے ہیں نا صبر کرنے والا، صابرین جمع ہے صبر کرنے والے، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کی کئی قسمیں بنتی ہیں۔ صبر، جی صبر علی العبادہ ہوتا ہے، عبادت پر صبر کرنا، عبادت پر، یعنی جب عبادت کرتے ہیں تو کہیں پر سستی آتی ہے، ناغہ ہوتا ہے، مشکل دکھتا ہے، وزن پن آتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے دماغ کہ نہیں بھئی آج ایسا ہو گیا نا لہذا یہ نہیں کر سکیں گے، نماز میں، روزے میں، تسبیح میں، وظائف میں، تو اس پر صبر کرنا، یعنی مشکل دکھنے کے باوجود بھی جو کام شروع کرے اس کو کنٹینیو کرتے جانا، تو اس کو بولتے ہیں صبر علی العبادہ۔ دوسرا ہوتا ہے صبر عن المعصیہ۔ صبر عن المعصیہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہ کرنے سے خود کو بچا کے رکھنا، ایک مرتبہ بھی نہیں ہونے دوں گا، نہیں ہونے دوں گا، کوئی گناہ نہیں ہو، یعنی اپنی جان سے کوئی گناہ ہونے نہیں دوں گا، صبر عن المعصیہ، بچ کے رکھنا۔ پھر تیسری چیز ہوتی ہے صبر علی البلاء، کوئی مصیبت آ پڑ جاتی سر پہ، نہ آپ کچھ کر رہے ہیں نہ کیا کچھ ہوا ہے، لیکن ایک مصیبت آ کے پڑ گئی، لون آ گیا، کیس ہو گیا، بیماری آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، جھگڑا ہو گیا، تو ایک بلا آ کر پڑ جاتی ہے، اس کو برداشت کرنا، اس پہ صبر کرنا، جی آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا، جزا فضا کی طرف نہیں چلے جانا، رونا چلانا چیخنا، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، خودکشی، جی اس طرف جو ہے سوسائڈ وغیرہ، اس طرف انسان چلا جاتا ہے، اس سے بلا پر صبر کرنا، پائیداری اختیار کرنا، ٹھیک ہے۔ اب اگر تقسیم اگر اس کی جائے تو صبر کی دو قسمیں بنتی ہے، ایک جسمانی بدنی اور دوسرا نفسانی، جی اندرونی طور پر ضمیر سے جو ہوتا ہے، ایک ظاہری ہوا ایک باطنی ہوا۔ تو صبر بدنی جو ہوتا ہے، پہلی جو صبر بتائے ہیں جسمانی صبر جو ہے، اس میں اس کی دو قسم بنتے ہیں، ایک فعلی ایک انفعالی، یعنی ایک بندہ جو خود کرتا ہے، ایک وہ جو ہو جاتا ہے۔ جسمانی صبر کس طرح سے ہوتا ہے؟ ایک خود سے، جس میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ جو کام کر رہے ہیں مشقت والے کام، اس کو پابندی سے کرتے جانا، اور مشقت سے، محنت کرنے سے رکنا نہیں، سستی اور کاہلی اپنے اندر آنے دینا نہیں، اور کام کرتے چلے جانا، جی کام سے رکنا نہیں، تو اس کو کہتے ہیں فعلی صبر ہوتا ہے، جو کہ جسمانی کام ہے۔ اور دوسرا جسمانی کام، بدنی کام، دوسرا کیا ہے؟ دوسرا انفعالی، جو خود سے ہو جاتا ہے، جی درد اور تکلیف کو برداشت کر لینا۔ کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی درد آتا ہے، وہ سامنے سے آ گیا، آپ تو کچھ نہیں کرنا ہے، اب درد اندر سے ہو رہا ہے، آپ کچھ کرنا نہیں، لیکن اس پر صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ تو بدنی کے دو ہو گئے، فعلی اور انفعالی۔ اچھا دوسری قسم کیا تھی؟ نفسانی، باطنی اور اندرونی جو ہے نفسانی۔ نفسانی جو ہے نفس کو اس کی خواہشات سے روکنا۔ نفسانی صبر کیسا ہوتا ہے؟ نفس کو اس کی خواہشات سے روکنا۔ نفس بہت کچھ چاہتا ہے، یہ کر لوں، وہ کر لوں، یہ کھا لوں، وہ پی لوں، جی بہت کچھ چاہتا ہے۔ اب اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صبر نفسانی کی قسموں میں فرماتے ہیں، صبر نفسانی میں، اندرونی باطنی کیا کہتے ہیں صبر میں، ایک ہوتا ہے عفت۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ کھانے کی خواہش ہوتی ہے، عورت کی خواہش ہوتی ہے، اس پر کنٹرول کرنا، لگام دینا، کتنا کھانا ہے، کب کھانا ہے، نہیں کھانا ہے، جی اس کے اوپر کنٹرول کرنا، تو اس کو کہتے ہیں عفت۔ خواہش شکم اور طلب نساء سے خود کو روکنا، یہ عفت ہے۔ پھر صبر نفسانی کی ایک قسم آتی ہے زہد۔
زہد، زاہد کہتے ہیں نا، زاہد، زہد، زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے ضرورت چیز سے خود کو روکنا، ضرورت نہیں رہتی لیکن یہ بھی میرے کو چاہیے، یہ بھی میرے کو پسند آ گیا، وہ بھی لے لوں گا، یہ بھی لے لوں گا، نہیں، کنٹرول کرنا، جو بہت ضروری ہے اسی کو حاصل کرنا، اسی کو اپنے پاس رکھنا، باقی چیزوں کو کم کرتے چلے جانا، نکالتے چلے جانا، جس کی تھوڑی بھی ضرورت نہیں ہے اس کو ختم کرو، تو دنیا سے بے رغبت ہونا، جی، تو غیر ضروری جو چیز ضروری نہیں ہے اس سے خود کو بچائے رکھنا، یہ زہد ہے۔ تیسرا بتاتے ہیں صبر نفسانی میں تقوی ہے، جو بھی چیز آپ کی دینداری کو نقصان پہنچا سکتی ہے اس سے بچنا، جو بھی آپ کے دین اور دینداری میں کو نقصان پہنچانا اس کا پاسبل ہو، ممکن ہے کہ وہ آپ کی دینداری کو نقصان پہنچائے، اس سے بچے رہنا، یہ تقوی ہے۔ یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے۔ صبر کی ایک چوتھی قسم حضرت بتاتے ہیں حلم، بردباری، جی، بڑا پن اور بردباری جو ہے، انتقام لینے سے اپنے آپ کو روکنا، ان ایسا بولا میں اس کو برابر بول کے رہوں گا، ان مارا میں اس کو برابر مار کے رہوں گا، ان سازش چلا نہیں، ان سازش چلا آپ معاف کرو، ان کچھ بول دیا آپ نظر انداز کرو، جی، ان بری نظروں سے دیکھا آپ مسکرا کر بات کو ختم کر دو، تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتا ہے، اور نفس اور طاقت بھی ہے، تکلیف بھی ہوئی اور طاقت بھی ہے، بدلہ لے سکتے ہیں، پر معاف کر دینا، نظر انداز کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ری ایکشن نہیں دینا، جی، اور ختم کرنا بات کو، یہ بردباری جو ہوتی ہے یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے۔ قناعت، یہ بھی ایک قسم کا صبر ہے، تھوڑے پر راضی ہو جانا، جی، وہ بھی ہونا، اتنا ہوا تو ہی میں مانوں گا، اس سے کم نہیں مانتا ہوں، جی، دین کے لیے، اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اور اچھا سے اچھا کرنا، اور خود کے لیے جب معاملہ آتا نا، دوسروں کے لیے کرو تو اچھے سے اچھا کرو، اور خود کے لیے اگر کر رہے ہو تو چھوٹی سی چیز پہ بھی راضی ہو جانا، بالکل کم سے کم پہ، سستے سے سستا اور چھوٹے سے چھوٹے پر خود کے لیے راضی ہو جانا، یہ بھی ایک قسم ہے۔ پھر آخری بتاتے ہیں متانت، جی، متانت، متانت کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنا نہیں، مشتعل نہیں ہونا، اس کو کہتے ہیں متانت۔ کوئی چلر بات ہو جاتی ہے، کوئی ہلکی بات ہو جاتی ہے، بعض ہوتا ہے کوئی کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کوئی غلط کمنٹ کر دیتا، اس کے جواب میں لڑائی میں اتر گئے، نہیں، اس طرح سے نہیں کرنا، کوئی محفل میں بیٹھے کوئی تانا دے دیے تو آپ برابر اس کو ذہن میں رکھے جواب تانا پیش ہے، نہیں، متانت، بس نظر انداز کر دینا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے رہتی۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ تکلیف کے وقت، حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تکلیف کے وقت خدا یاد آتا ہے، غفلت دور ہو جاتی، جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ بھی ایک قسم کی نعمت ہے، اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا، جب تکلیف آتی ہے تو تکلیف کی وجہ سے خدا یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہے، دور ہونا ہے، اللہ یاد آتا ہے مطلب اللہ دور ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمارے رگے جان سے زیادہ قریب ہے، موجود تو یہاں پر ہے، لیکن ہمارا خیال اللہ تعالیٰ سے دور ہے، ہمارا خیال دور ہے، اللہ دور نہیں ہے۔ جب تکلیف آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، تو خیال اللہ تعالیٰ کی طرف مڑتا ہے، تو یہ بھی ایک قسم کی اللہ تبارک و نعمت ہے۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر فیہ تنال کل فضیلۃ، فرماتے اے ایمان والو صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو، کیونکہ صبر سے ہر قسم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، جو عزت، مقام، فضیلت، درجات اللہ کی نظر میں بندے کو حاصل ہوتے ہیں، وہ صبر، استقامت، پائیداری، ادھر ادھر شیک نہیں ہونا، اپنے راستے سے نہیں ہٹنا، کتنے بھی تکالیف ہوتے رہے جمے رہنا، یہ جو صبر ہوتا ہے اس سے مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ والصلاۃ جی، استعینوا بالصبر والصلاۃ فانھا تنہی عن کل رذیلہ، اور نماز سے مدد حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا، دھیان دے کر کھڑے ہونا، اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو پیش کرتے رہنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہر قسم کی برائی دور ہوتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے اور ہر خراب کام سے روکتی ہے، بچاتی ہے۔ تو نماز کے ذریعے انسان گندگیوں سے اور برائیوں سے پاک ہوتے چلا جاتا ہے، اور صبر کے ذریعے اس کو اونچے مقامات حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ اس راہ میں چلتا ہے صبر اور صلات کے ذریعے، اپنے راہ صبر و صلات کو اپنی راہ اور اپنی مدد کا ذریعہ بنا لیتا ہے، تو ان اللہ مع الصابرین، پس بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔